بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سبھی دوستوں کو اپنے چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ سرسار کی قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاصے عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغن سے آٹا پیس کر روٹیاں کھاتے تھے، لیکن اس قدر اضافہ کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کو پخانا صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس باز ہو اور افکار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ وہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے لیے روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 113-112 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق اللہ کی طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقلید کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرف تعمیر کیا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اسے صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوپی رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آنے سے پہلے اقتدار لوگوں نے کمزوروں، ضعیفوں اور غریبوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں یوں ہوتا ہے، انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب و بے نوا لوگ امراء اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ، تاکہ دیہی گشت اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان غرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا اور بعض تواریخ کے مطابق اور مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مورب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس کے بعد میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔
جس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، نرسری، باغات اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ بیلوں اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے اس کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا جو نتیجہ نکالا ہے، ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔